ارتقاء کے مراحل طے کرتے کرتے موٹر کار کی شکل اختیار کر لی، وہ درمیان کے مراحل کدھر گئے؟ اگر وہ درمیان کے مراحل موجود ہیں تو فاسلز میں کیوں ریکارڈ میں نہیں آ رہے؟ اور جو آتے ہیں، جو جس کو میں نے کہا یہ سائنس فکشن بنتا جا رہا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک افسانہ ہمیں بتایا جاتا ہے، کوئی 40-50 سال تک اس افسانے کا پروپیگنڈا ہوتا ہے، اس کے بعد یک بے یک پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں۔ تو سر مذہب کا کام تو یہ بن گیا کہ وہ بیٹھ کے آتا ہے، جو بھی ڈسکوری آتی ہے نئی اس کی مخالفت کرتا ہے، جب اسٹیبلش فیکٹ بن جاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو ثابت ہے قرآن سے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں بیچ کے فاصل جو غائب ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بھی ایکسپلینیشن۔ مذہب کی بحث کیوں کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تو اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ فکشن کو سائنسی حقیقت۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اعتراض ڈارون کی تھیوری پہ نہیں ہے، اس کے ساتھ جو الہاد وابستہ ہے اور اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں معاشرے کی سطح اس پر زیادہ اعتراض ہے، نہ کہ ایولیوشن کی تھیوری اٹ سیلف پہ۔ اسی لیے جو آپ ایولیوشن کی تو مجھے تو کسی پر بھی اعتراض نہیں، میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ جو چیز حقیقت نہیں بنی، جس کے خلاف ایویڈنس آتا چلا جا رہا ہے، دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی پیش کیجیے۔ آپ اس کو عقیدہ بنا کر کیوں پیش کرتے ہیں؟ سر کیا ایویڈنس آ رہا ہے زیادہ؟ جو اس میں سر جو دونوں وہ پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی اسی طرح پوٹینشیل ہے ان کے اندر بھی، جو اس کو فیور کر رہے ہیں، اور جو کریٹکس ہیں ایولیوشن کے تو اس میں بھی پوٹینشیل ہے، جو دونوں اس کے کو کباڑ خانے میں کیوں پھینکنا؟ اصل میں تو رویہ ہے جس پر نقد ہو رہا ہے۔ ایک چیز ایک نظریہ ہے، نظریے کو نظریے کی حیثیت سے رکھیے، اس کے حق میں کوئی ایویڈنس آئے تو اس کو بھی دیانتداری کے ساتھ پیش کیجیے، اس کے خلاف ایویڈنس آئے تو اس کو بھی پیش کیجیے۔ جب کسی نظریے کے حق میں آپ تعصب کا مظاہرہ کریں گے پھر اس پر تنقید کی جائے گی۔ تعصب کا مظاہرہ ایولیوشن کے جو اگینسٹ ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہے، نہ کہ جو اس کے پرو ہے، جو اس کو پیش کرتے ہیں اس کی فیور میں جو مختلف جو علوم ہیں اس کے ذریعے وہ کرتے ہیں۔ دوسرا سر میرا سوال ہے کہ قرآن سے آپ ایولیوشن، میں کسی ایسے شخص کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ آپ علم پہ گفتگو کر رہے ہیں جس نے تعصب کا اظہار کیا ہو؟ یعنی یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ باقی مذاہب کو چھوڑیے، ہمارے ہاں تو پچھلے 70-80 سال میں جتنے اہل علم بھی پیدا ہوئے ان کی اکثریت نے اس کو ماننا شروع کر دیا تھا۔ تو تعصب کا مظاہرہ کہاں کیا گیا کہ اس کو مانے بغیر چارہ نہیں رہا؟ تعصب کا مظاہرہ نہیں، ایک چیز فیسینیٹ کرتی ہے پہلے مرحلے میں، چارہ کیا مطلب؟ کوئی چیز حقیقت بنے گی تو پانی جائے گی، یعنی اس کے اوپر 15,000 سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب بھی دینا چاہیے۔ وہ کون سی بات ہے کہ جو ابھی سامنے آئی ہے؟ ہر چیز نے پیچھے پیچیدگی پیدا کی ہے، مشکلات پیدا کی ہیں، اور یہ بتایا کیا چیز ہے۔ اس وقت میں یہ بات نہیں عرض کر رہا ہوں کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا صحیح ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز جتنی ہے اس کو اس مقام پہ رکھیے۔ قرآن مجید نے جو تصور پیش کیا ہے اس کو بھی مطالعہ کیجیے۔ اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ جب بچہ پیدا ہوا ہوگا، تو میں نے اس کا جواب دے دیا تھا، یعنی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچے کی صورت میں پیدا نہیں ہوا، بڑی عمر میں پیدا ہوا ہے، اس کو بچے کی صورت میں دوسرے مرحلے کے اندر پیدا کرنا شروع کیا گیا ہے۔ تمام مخلوقات کے بارے میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہیں تو اس موقع کے اوپر وہ یعنی ایک حد تک یوں سمجھ لیجیے کہ اپنے معاملات کو خود انجام دینے کی کیفیت میں پیدا ہو۔ قرآن کے حوالے سے ایک قیاس کریں تو میرا سر ایک دوسرا سوال ہے کہ بڑی اچھی بات کہی آپ نے، مجھے اس پر تبصرہ کر لینے دیجیے۔ قرآن کے حوالے سے ایک قیاس کر رہا ہوں، آپ بھی چند حقائق کے حوالے سے ایک قیاس کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے فاصل کے ایویڈنس ہیں، جینس فاصل کے ایویڈنس آج راہ کرم بیان کر دیجیے، دنیا کو باخبر کیجیے، اس وقت اطلاع کیجیے دنیا کو کہ اس کے حق میں فاصل میں یہ ریکارڈ میں آ گیا ہے۔ اس کے اوپر اتنی تنقید ہو چکی ہے میرے بھائی، بالکل اب تو کچھ بھی باقی نہیں۔ جو سر قرآن میں آپ بتا رہے ہیں کہ ارتقاء کا نظریہ ہے، تو سر میں یہ جاننا چاہتا ہوں، یہ سر جو جس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہولی پروفٹ پہ اور جو صحابہ کے، کیا ان کو بھی یہ اس کا علم تھا؟ یا جو آپ بتا رہے ہیں ایکسپلینیشن آج کے دور میں جب اس کے رد عمل میں ڈارونزم کے جو یہ ڈیولپ ہوا ہے، کیا یہ نظریہ اس وقت بھی تھا عرب معاشرے میں؟ بات یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ جب وضاحت سے بیان کرتے ہیں تو اپنے دور کی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید تو کسی نظریے کو بیان کرنے کے لیے نازل ہی نہیں ہوا، اس نے خدا کی قدرت کو بیان کیا، خدا کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے انسان کی تخلیق کے مراحل کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ وہ اشارہ ہے جس اشارے کو ہم سمجھتے ہیں، اپنے فہم کے مطابق بیان کر دیتے ہیں، اس پر کوئی اصرار نہیں کرتا، ہر آدمی کا ایک فہم ہے، اس کے لحاظ سے وہ بات بیان کر رہا ہوتا ہے۔ سادہ بات قرآن مجید نے کہی اور یہ بتایا کہ ان 2 مراحل سے گزر کر انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ توجہ دلا رہے ہیں کہ اس کا مطالعہ کیجیے، اس پر غور کیجیے، یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے، اس نقطہ نظر کو بھی زیر بحث لے آئیے۔ کسی چیز کے خلاف تعصب کیوں ہو؟ یعنی اگر ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا مطالعہ پچھلے 150 سال سے کر رہے ہیں اور اس کے حق میں آپ ایویڈنس فراہم کر رہے ہیں، تو تخلیق کا نظریہ جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے آج راہ کرم، اس کو بھی اسی طریقے سے پڑھ کے دیکھیے، اس کا بھی اسی طریقے سے مطالعہ کیجیے۔ اگر آپ کو 400 ملین سال پہلے بھی اتنی ڈیولپڈ آنکھ مل گئی ہے جتنی وہ آج کسی مخلوق کے اندر موجود ہے، تو یہ بھی آپ کے تدبر کو اور آپ کی عقل کو آواز دیتی ہے کہ اس پر بھی تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیجیے۔ اور اگر آپ کے پیش کردہ جو ایویڈنس تھے اور ان کے جتنے بھی تخمینے تھے وہ اگر بے معنی ثابت ہو رہے ہیں تو دنیا کو بتا دیجیے کہ اس معاملے میں غلطی ہوئی تھی۔ غامدی صاحب، ابھی آپ نے اس بات سے ایگری نہیں کیا کہ انسان کا ارتقاء جو ہے وہ چمپینزی سے ہوا ہے، تو اگر اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے بھی مان بھی لیا جائے کہ انسان جو ہے وہ ایڈم اور ایو کی اولاد ہیں، تو پھر ان ساری اسپیشیز کے اندر اتنا زیادہ ڈفرینس کیوں ہے
یعنی شکل و شبات کے اندر اگر افریقہ کی سائڈ پر چلے جائے تو شکل و شبات ٹوٹلی چینج ہے، یہاں پر آ جائے تو بالکل ڈفرینس ہے. تو یہ اتنا زیادہ ڈفرینس کیوں ہے پھر؟ اگر شکل و شبات ایک بالکل ظاہری چیز ہے، یہ تو آج بھی اختلاط ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں بڑی تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں شکل و شبات کے اوپر اصل میں یہیں سے تو ڈارون نے غلطی کھائی. وہ تبدیلیاں جو انسان کے ظاہری وجود کے اندر ہوتی ہیں وہ حالات کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں، وہ اس کے ماحول کے اعتبار سے بھی ہوتی ہیں، اس کے پیشے کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں، اس کو کس کلائمیٹ میں رہنے کا موقع ملا اس کے لحاظ سے بھی ہوتی ہیں. اس کا ارتقاء سے کیا تعلق ہے؟ ذہن کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، شعور کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے آپ ایک حبشی کو لے لیجئے، ایک یورپ میں رہنے والے انسان کو لے لیجئے، اس میں کیا فرق ہے؟ یہ تو بلکہ نظریہ آپ اس کے اندر اتر کر دیکھیں، یہ سخت نسل پرستی پر مبنی ہے. اس کے نتیجے میں جو سفید نسلیں ہیں ان کی برتری کا تصور ہے جس کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کیا حقیقت ہے؟ جس طرح آپ مذہبی لوگوں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اگر کوئی نئی تحقیق سامنے آتی ہے تو بغیر کسی تعصب کے اس کا مطالعہ کریں، اسی طرح ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کا مطالعہ بھی اسی طرح بے تعصبی کے ساتھ کیجیے. اس نقطہ نظر پر بھی غور کر لیجیے. یہ ایک دوسرا نقطہ نظر ہے. دیکھیے میں نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو افسانہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک پتلا بنایا گیا اور اس میں پھونک مار دی گئی، یہ تو لوگوں کا بنایا ہوا افسانہ ہے. قرآن مجید تو بڑی سائنٹیفک بات کر رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بالکل وہی پروسیس ہوا ہے، اسی پروسیس کو ہم نے کنڈنس کیا ہے اور اب خود انسان کے اندر رکھ دیا اور اس کے مطابق تخلیق ہو رہی ہے. یہ نظریہ کیوں قابل مطالعہ نہیں ہے؟ اس کا کیوں مطالعہ کر کے اس پر غور کر کے اس کے حق میں بھی شواہد جمع کرنے چاہیے. صاحب نظریہ ارتقاء کے سامنے آنے سے قبل مسلمان، یہودی اور عیسائی علماء کرام تخلیق کو کامل تصور کرتے تھے، جبکہ آج کے دور کے بعض مسلمان علماء کرام اور یہاں تک کہ ویٹیکن کے پوپ نے بھی نظریہ ارتقاء کو مذہبی تعلیمات سے ہم آہنگ قرار دیا. آخر گامدی صاحب، جب بھی سائنس اپنا موقف بدلتی ہے تو مذہبی حلقے بھی اپنے موقف کو مینیور کیوں کر لیتے ہیں؟ یعنی نظریہ ارتقاء کے سامنے آنے سے قبل کبھی بھی مذہبی حلقوں کو ارتقاء کا مسئلہ درپیش نہیں آیا. نہیں، دیکھیے بات یہ کہ جب کوئی نقطہ نظر سامنے آتا ہے تو اس کے بعد ہی اس پر غور و خوض شروع ہوتا ہے اور اس کے بارے میں منفی یا مثبت رائے قائم کی جاتی ہے. قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ مسلمان اس کی بنیاد پر سائنسی نظریات قائم کرتے اور غور و خوض کر کے نتائج نکالتے. سائنس ایک بالکل الگ علم ہے، اس میں حیاتیات کا، اس میں طبیعیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے. یہ انسانی علم ہے اور اس انسانی علم کی بڑی قدر و منزلت ہے. قرآن مجید کا مطالعہ لوگ ہدایت کی کتاب کے طور پر کر رہے تھے. وہ انسان کے موت کے مسئلے کو موضوع بحث بناتا ہے اور اس مسئلے کے بارے میں انسان کو ہدایت دیتا ہے. یہ جب مسئلہ زیر بحث آئے گا تو اب دیکھا جائے گا کہ کیا اس میں کوئی بات قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، کیا اس میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کے کسی تصور، کسی فلسفے پر اثر انداز ہوتی ہے. یہ ہر چیز کے بارے میں دیکھا جائے گا. آپ دوا ایجاد کریں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی اخلاقی خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی. آپ کوئی ڈرامہ کریں گے، آپ کوئی فکشن لکھیں گے تو دیکھا جائے گا نا کہ اس کا اخلاقی پہلو ہے یا نہیں ہے. تو یہ چیزیں جس وقت سامنے آتی ہیں اسی وقت اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے جڑے ہوئے تھے اور ہم نے ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. پھر ایک جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ پہلے ہم نے زمین تخلیق کی اور جب ہم آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے ٹھیک 7 آسمان بنا دیے. اس سے ایسے لگتا ہے کہ پہلے زمین تخلیق کی گئی اور بعد میں آسمان بنائے گئے. تو آپ ان چیزوں کو کیسے ریکنسائل کریں گے؟ آپ ایک گھر بنا رہے ہوتے ہیں نا تو ایک وقت میں اس کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، اس کے بعد کبھی ایک کمرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کبھی کسی دوسرے کمرے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. قرآن مجید نے ایک مقام کے اوپر ترتیب سے یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں اور باقی موقعوں کے اوپر وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے تخلیق کے مختلف مراحل کس طریقے سے روبہ عمل کیے ہیں. تخلیق کے مختلف مراحل جو ہیں ان میں کبھی آسمان پر کام ہو رہا ہے، کبھی زمین پر کام ہو رہا ہے. اس کو قرآن مجید نمایاں کرتا ہے خدا کی قدرت کے بیان کے پہلو سے. کسی سائنسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اصل میں وہ اس کو موضوع ہی نہیں بناتا. تو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کا موضوع حقیقت میں کیا ہے. یہ بالکل درست ہے کہ قرآن جب کوئی بات بیان کرتا